اندھیری رات میں بھیگتی بارش کے سنگ وہ خود سے الجھتی گھر میں داخل ہوئی، جہاں سے آج نہ جانے کتنے برسوں بعد اس دشمن جان کی آواز سنائی دی تھی جو مجھے اپنے نام کر کے بے آسرا کر گیا تھا۔ پر یہ وقت گھبرانے کا نہیں تھا، سامنا کرنے کا تھا۔ میں نے چادر کو مضبوطی سے تھامتے کمرے میں قدم رکھا۔ گلابی لب مسلسل کپکپاہٹ کا شکار تھے، گہری جھیل سی آنکھوں میں اپنی ناقدری پر نمی سی چھلک گئی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی وہ وجاہت سے بھرپور نوجوان جو میرے جسم و جان کا مالک تھا، ایک ٹرانس کی کیفیت میں کرسی چھوڑ اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کی بھوری آنکھوں میں جذبات کی دہکتی آگ تھی جسے میں سمجھنے سے قاصر تھی۔ خود ہی تو وہ بھرے مجمع میں مجھے بیوی ماننے سے انکار کر چکا تھا، تو اب واپس کیوں لوٹ آیا تھا؟ کیا پھر سے میری بربادی کا تماشا دیکھنے؟ نہیں، پر اس بار میں ایسا نہیں ہونے دے سکتی تھی۔ میں اس کے مدمقابل جا کھڑی ہوئی۔ آپ کس کی اجازت سے اس وقت میرے گھر میں چلے آئے ہیں؟ وہ بھی رات کے اس پہر؟ آپ جیسے شریف زادوں کو زیب نہیں دیتا یوں رات کے اندھیرے میں منہ اٹھا کر چل نکلے۔ میں سرخ نگاہوں سے اسے گھورتے ہوئے بولی تھی۔ ارمان اب بھی بے تاثر نگاہوں سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ نہ جانے وہ بھوری آنکھیں میرے چہرے کے نقوش میں کیوں الجھی سی محسوس ہوئی تھی۔ بیوی ہو میری، حق رکھتا ہوں تم پر، جب دل چاہے تمہارے پاس آ سکتا ہوں۔ تم خود بھی نہیں روک سکتی، چاہے تو آزما کر دیکھ لو۔ ارمان نے 2 قدم کا فاصلہ طے کرتے میری طرف قدرے جھک کر معنی خیز الفاظ ادا کیے تھے۔ اس کی بے باکی پر جسم کا لہو چہرے پر اکٹھا ہوا تھا۔ آپ سمجھتے کیا ہیں خود کو؟ اور کون سی بیوی؟ جسے بھری محفل میں تنہا کر گئے تھے، وہی بیوی جس کا گناہ صرف آپ سے وفا مانگنا تھا۔ میری آواز رن سی گئی تھی۔ 2 سال پہلے میرا نکاح ارمان سے ہوا تھا۔ ارمان میرا چچا زاد ہونے کے ساتھ میری کچی عمر کی پکی محبت تھا۔ ابا کے انتقال کے بعد چچا نے ہی ہمیں سنبھالا۔ گھر والوں کی باہمی رضامندی سے میں زرش رحمان سے زرش ارمان بن گئی تھی، پر شاید نصیب میں کچھ اور لکھا تھا۔ مزید میری قسمت میرا امتحان لینا چاہتی تھی۔ میری خوبصورتی ہی میری زندگی کا سب سے بڑا خسارہ ثابت ہوئی تھی۔ نکاح والی رات ہی ارمان بنا کچھ کے بتائے مجھے اکیلا چھوڑ کر جا چکے تھے۔ لوگوں کی طرح طرح کی باتیں آج بھی ناسور کی طرح میرے کانوں میں گونجتی تھیں۔ بے گناہ ہوتے ہوئے بھی پچھلے 2 سال سے میں سزا بھگت رہی تھی، اور جو میرا مجرم تھا کتنے دھڑلے سے لوٹ آیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں کوئی پشیمانی نہیں تھی کہ جو کچھ وہ میرے ساتھ کر چکا ہے کس قدر اذیت ناک تھا۔ مجھ سے نکاح کرتے جو شخص دھوکے بازی کر گیا تھا، ایک بار پھر اپنے دل کو اس کے ہاتھوں کا کھلونا نہیں بننے دے سکتی تھی۔ جسٹ شٹ اپ۔ مجھے حقوق یاد کرا کے اپنی کون سی حس کی تسکین چاہتے ہیں؟ نہیں مانتی میں آپ کو اپنا شوہر۔ جلد ہی یہ کاغذی رشتہ بھی میں ختم کر دوں گی۔ پیٹتے رہیے گا ڈھنڈورا اپنے سو کالڈ حقوق کا۔ میرا ارمان سے بات کرنے کا انداز سخت تھا۔ میں چاہتی تھی وہ بس کسی بھی طرح یہاں سے چلا جائے، ورنہ ایک نئی قیامت میری منتظر ہوتی۔ بس زرش، میں کب سے تمہاری بکواس سن رہا ہوں۔ اب اگر ایک بار اور مجھ سے طلاق کا مطالبہ کیا، باخدا اٹھا کر لے جاؤں گا۔ دیکھتا ہوں کس میں ہمت ہے تمہیں مجھ سے آزاد کرا سکے۔ ارمان مجھے بازوؤں سے جھنجھوڑتے بولا تھا۔ اس کی آنکھوں میں چھائی سرخی شدید تیش کی گواہ تھی۔ ابھی ہم دونوں آپس میں الجھ رہے تھے کہ دھڑام کی آواز پر ہوش میں آئے۔ آواز کی سمت نگاہ اٹھا کر دیکھا تو دل دھک سے رہ گیا۔ سامنے ہی ماما صدمے کے زیر اثر اپنے حواس کھو بیٹھی تھی۔ ماما کیا ہوا ہے آپ کو؟ ماما آنکھیں کھولے نا۔ میں زاروں کی طرح روتی ماما کو ہوش میں لانے کی کوشش کر رہی تھی کہ تبھی ارمان میرے قریب آتے ماما کو بازوؤں میں بھرتے باہر کی جانب دوڑے۔ اس وقت ماما کی جو کنڈیشن تھی انہیں علاج کی سخت ضرورت تھی۔ ارمان نے ماما کو اپنی BMW کی بیک سیٹ پر لٹایا تھا۔ میری ہمت نہ ہوئی اس کے ساتھ سفر کرنے کی۔ جو بھی تھا اپنی ماں کی خاطر مجھے ایک کروا گھونٹ بھی پینا تھا۔ میں ابھی اسی شش و پنج میں مبتلا تھی جب ارمان نے مجھے کلائی سے گھسیٹتے کار کی فرنٹ سیٹ پر اپنے ساتھ بٹھایا تھا اور گاڑی زن سے آگے بڑھ چکی تھی۔ ارمان سنجیدگی سے ڈرائیو کر رہا تھا۔ اگلے 20 منٹ میں ہم ہاسپٹل تھے۔ ارمان کی جان پہچان کی وجہ سے فوراً ماما کا ٹریٹمنٹ شروع کیا جا چکا تھا۔ میں سرد کاریڈور میں کھڑی
اپنی بے بسی کا ماتم کر رہی تھی۔ ماما پچھلے 1 سال سے ہارٹ پیشنٹ تھی۔ ڈاکٹر نے بائی پاس بتایا تھا، پر میرے پاس اتنی رقم نہ تھی کہ ان کا آپریٹ کرا سکتی۔ ڈاکٹرز کی ایک ٹیم تیزی سے آپریشن روم کی جانب بڑھی تھی۔ ان کی تیزی دیکھتے نہ جانے مجھے کیوں کسی انہونی کا خدشہ ستا رہا تھا۔ ہمیں کھڑے 2 گھنٹے بیت گئے تھے جب نرس ایک فائل لیے ارمان کی جانب بڑھی، جو بھوری آنکھوں میں سرخ ڈورے لیے نگاہیں مجھ پر ہی ٹکائے ہوئے تھا۔ فائل دیکھتے میں نے لپک کر نرس سے لی تھی، پر اس پر درج تحریر جو میں پڑھتی جا رہی تھی، حواس کام کرنا چھوڑ گئے تھے۔ اس سے پہلے کہ میں لڑکھڑا کر گرتی، کسی کے مضبوط بازوؤں نے مجھے گرنے سے بچایا تھا۔ آپ لوگ آپریشن کی تیاری کریں۔ ارمان فائل مجھ سے لیتے سائن کر چکے تھے۔ میں ابھی شاکڈ کے عالم میں ارمان کے حصار میں کھڑی تھی۔ زرش، بڑی ماما ٹھیک ہو جائیں گی، بی بریو، ڈونٹ وری، انہیں کچھ نہیں ہوگا۔ ارمان نے نرمی سے اس کی سوجی آنکھوں کو پوروں سے سہلاتے تسلی دی تھی۔ اتنے سالوں بعد کسی اپنے کا تحفظ برا حصار پا کر میں ٹوٹ کر بکھرے تھے۔ بس کرو یار، ملک میں سیلاب لانا ہے کیا؟ ارمان نے ہولے سے اپنے لب میرے چادر سے ڈھکے سر پر رکھتے شرارتاً کہا تھا۔ میں سٹپٹا کر جلدی سے ان سے دور ہونے لگی، پر کمر میں حائل ارمان کے بازو نے ممکن نہ ہونے دیا۔ وہ یوں ہی نہ جانے کتنی دیر تک مجھے اپنے حصار میں مقید رکھتے، جب آپریشن تھیٹر کا دروازہ کھلا اور ڈاکٹر باہر آئی اور ماما کی خیریت سے ہونے کی اطلاع دی۔ ڈاکٹر کی بات سن کر میری جان میں جان آئی تھی۔ میں نے ارمان کو وہیں چھوڑتے ویئر روم کی طرف قدم بڑھا دیے تھے تاکہ رب کا شکر ادا کر سکوں۔ میں نفل ادا کر کے واپس آئی تو ارمان کہیں نہیں تھے، پر ان کی خوشبو اب بھی مجھے اپنے ارد گرد محسوس ہو رہی تھی۔ ماما کو وارڈ میں شفٹ کر دیا گیا تھا۔ روم کا دروازہ دھکیلتے اندر آئی تو آنکھیں حیرت زدہ سے منظر پر ٹک سی گئیں، جہاں ارمان ماما کے پاس بیٹھا ان کا ہاتھ تھامے راز و نیاز میں مصروف تھا۔ ارے بیگم، وہاں کیوں کھڑی ہو؟ اب اتنا بھی ہینڈسم نہیں لگ رہا، کب سے نہا رہی ہوں؟ ارمان کی ظرافت کی رنگ پھر سے پھر آئی تھی۔ میں بنا ان کی باتوں پر توجہ دیے ماما کی طبیعت کے بارے میں استفسار کرنے لگی۔ انہیں 4 گھنٹے بعد ہوش آیا تھا۔ ماما آپ ٹھیک ہے نا؟ کہیں درد تو نہیں ہو رہا نا آپ کو؟ میں نے نم آواز میں ماما سے پوچھا تھا۔ ارمان کی بھوری آنکھیں اب بھی ہم دونوں ماں بیٹی پر ٹکی تھیں۔ زرش، میرے آپریشن کے لیے رقم کا انتظام کیسے کیا؟ بچے تم نے کسی سے ادھار لیا کیا؟ انہوں نے اچانک پوچھتے دماغ کی بتی جلائی تھی۔ ماما یہ سب میں بتانے کی خاطر لفظوں کی کھوج میں تھی جب ارمان کی بھاری آواز ہاسپٹل کے روم میں گونجی۔ بڑی ماما، یہ سب میں نے کیا ہے، آپ پر کیا میرا کوئی حق نہیں؟ بیٹا ہوں آپ مجھ سے، تو آپ کے 2 رشتے ہیں۔ ارمان بڑے جتانے والے انداز میں ماما سے مخاطب تھا۔ میں حیران پریشان سی سب سمجھنے کی کوششوں میں تھی۔ ارمان آخر کرنا کیا چاہ رہے تھے؟ کیوں اس طرح ماما کے قریب ہونے کی جدوجہد تھے؟ کیا وہ اس رشتے کی حقیقت کو بدلنے کا تہیہ کر چکے تھے؟ میری آنکھوں میں نمی چھلکنے کو بےتاب تھی۔ ایک بار پھر خود سے جڑے رشتوں میں مایوسی دیکھنے کی ہمت بالکل نہ تھی۔ میں یوں ہی سوچ میں ڈوبی رہتی جب ماما کی بات پر جھٹکے سے سر اٹھا کر انہیں دیکھنے لگی، جو ارمان کا ہاتھ تھامے ان سے مجھے نہ چھوڑنے کا وعدہ لے رہی تھی۔ بیٹا، مجھے نہیں پتا ایسا کیا ہوا کہ تم میری زرش کو یوں چھوڑ گئے، پر اب ان بوڑھی ہڈیوں میں مزید سکت نہیں۔ میں چاہتی ہوں تم زرش کو رخصت کرا لو، کیونکہ تم سے بہتر میری بچی کی حفاظت کوئی نہیں کر سکتا۔ ماما کی بات سنتے مجھے لگا کسی نے پیروں تلے زمین کھینچ لی ہو۔ سب جانتے بوجھتے مجھے ایسے شخص کے حوالے کر رہے تھے جو میری شکل تک دیکھنے کا روادار نہیں، یہ سب ٹھیک نہیں تھا۔ مجھے یہی اس معاملے کو ختم کرنا تھا۔ ماما، کیا آپ پر بھی آپ کی بیٹی بوجھ بن گئی ہے، جو یوں ایک انچاہے رشتے کو حفاظت سونپ رہی ہیں؟ ٹھیک ہے، پھر میرا یہاں کیا کام؟ میں چلی جاتی ہوں تاکہ سب اپنی زندگی سکون سے گزار سکیں۔ میرے آنسو بہتے رخسار بھگونے لگے تھے۔ اس سے پہلے کہ میں وہاں سے نکلتی اپنے بازو پر کسی کا سلگتا لمس محسوس ہوا۔ میں نے زخمی نگاہوں سے ستمگر کو دیکھا جو بے حس بنا مجھے کٹ پتلی سمجھ بیٹھا تھا۔ ذرا جو ہوا میں اس کی صفائی نہیں دے سکتا، پر میں آج بھی تمہاری ماما کی موجودگی میں مکمل طور پر اپنی بیوی مانتا ہوں۔ اب سے تم میرے ساتھ رہو گی۔ ارمان کی باتیں میرے اوسان خطا کر گئی تھیں۔
یعنی وہ ماما کی کہی بات سچ کرنے والا تھا۔ میں اپنا آپ ایک ایسے شخص کو نہیں سونپ سکتی تھی جس نے میری زندگی کو مذاق بنا دیا۔ ماما، صدمے سے محض میں اتنا ہی کہہ پائی تھی۔ ماما کی آنکھوں میں چھپی التجا نے ایک بار پھر مجھے ان کے فیصلے پر سر جھکانے کو مجبور کر دیا تھا۔ آنسو خشک ہو چکے تھے، دل میں دبائے 2 سالوں کے زخم سلگنے لگے تھے۔ میں سوچ چکی تھی مجھے کیا کرنا ہے۔ ارمان صاحب کے ساتھ خود ہی مجھے اس رشتے سے آزاد نہ کیا تو میرا نام بھی زرش رحمان نہیں۔ ایک عزم کے ساتھ میں نے اپنا عہد دیا تھا، کچھ بھی ہو میں ارمان کو جیتنے نہیں دوں گی۔ 1 ہفتہ کیسے گزرا کچھ علم نہ ہوا۔ ماما گھر آ چکی تھی، آنے جانے والوں کا تانتا بندھا ہوا تھا۔ ایسے میں مجھے بار بار آفس سے کالز آ رہی تھیں۔ ماما کی وجہ سے پہلے ہی کافی چھٹیاں ہو گئی تھیں۔ ماما کچھ بہتر تھی اور نصرت آنٹی ماما کی خالہ بھی ان کے پاس موجود تھی، تو آج میرا ارادہ آفس جانے کا تھا۔ میں نکسک سی تیار، بلیک کلر کرتا پاجامہ پر ریڈ دوپٹہ گلے میں ڈالے، سر پر میرون شال کو اچھے سے اوڑھتے دروازے کی طرف بڑھتی۔ باہر نکلنے کو تھی جب کسی سے زوردار تصادم نے دن میں تارے دکھائے تھے۔ کچھ پل تو میں سمجھ نہ آیا میرے ساتھ ہوا کیا ہے۔ یوں لگا جیسے کسی چٹان سے سر ٹکرا گیا ہو۔ اف، ماما، سر پھوڑ دیا، آنکھیں یا بٹن؟ میں جلتی کٹتی بنا دیکھے بول رہی تھی جب ارمان کا کہکا سنائی دیا۔ بیگم، ہم ذرا الگ مزاج کے بندے ہیں، میرے پاس تھوڑا مضبوط ہو کر آنا، یہ نہ ہو پتہ چلے دلہن رخصتی کے پہلے دن ہی ہوش کھو بیٹھی ہیں۔ ارمان نے ذرا سا جھکتے میرے کان کی لو پر لب رکھتے سرگوشی کی تھی۔ اس کے بیچ صحن میں کی گئی جرأت اور اس پر تضاد گمبھیر سرگوشی نے ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑا دی تھی۔ دل 200 کی سپیڈ سے دھڑک رہا تھا، مانو ابھی سینے سے باہر نکل آئے گا۔ ارمان کی گرم سانسیں کان سے ہوتی میری پیشانی پر پڑ رہی تھیں۔ اس سے پہلے کہ اس کے انابی لب میری پیشانی پر مہر ضبط کرتے میں نے دھکا دے کر انہیں خود سے دور کیا تھا۔ اچانک حملے پر وہ بھی گہرا سانس بھرتے تعصب بھری نظروں سے مجھے دیکھنے لگے۔ مجھے نہیں پتا تھا میرا لمس تمہیں اتنا گراں گزرے گا۔ ارمان کے لہجے میں الگ جنون تھا جسے میں اس کے قریب کھڑی چند قدموں کے فاصلے پر بخوبی محسوس کر رہی تھی، پر مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ سامنے کھڑا شخص میرے ارمانوں کا لہو کرنے والا اکلوتا وارث تھا جس پر میں نے محبت میں سب سے زیادہ بھروسہ کیا تھا۔ اسی نے میرے دل کی دنیا برباد کر دی تھی۔ آپ گراں کی بات کر رہے ہیں، میرا بس چلے میں آپ کے لمس سے ہر حصے کو وجود سے الگ کر کے پھینک دوں۔ آپ کے ساتھ ہی اس رات میرے تمام احساسات مر چکے ہیں، اور کس بات کا پچھتاوا کھینچ لایا ہے؟ میں ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچتے دو بدو سوال کر رہی تھی۔ ارمان کے جانے کے بعد وہ رات ہی نہیں میری ہر رات سیاہ ہو گئی تھی۔ میں کتنی بار خود سے جنگ کرتی ہار جاتی تھی اور آج وہ میرے سامنے کھڑے حق جتا رہے تھے۔ اچھا ایسی بات ہے تو پھر ختم کر لینا اپنا یہ خوبصورت وجود، کیونکہ اس میں مہر تو صرف ارمان شاہ کی لگے گی۔ ارمان جھٹکے سے مجھے خود سے لگاتے بولے تھے۔ ان کی احمرے لب کبھی میری پیشانی پر بوسہ دے رہے تھے تو کبھی محبت و چاہت سے میری بھیگی پلکوں کی نمی سمیٹنے میں محو تھے۔ لبوں کی حدت سے میرا پورا چہرہ جلنے لگا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی ارمان اس طرح کا کوئی انتہائی قدم اٹھا سکتے ہیں۔ میرا ہاتھ بے ساختہ ان کے سینے پر جا ٹھہرے تھے۔ ان کے دل کی دھڑکنیں مجھے میرے ہاتھوں میں منتقل ہوتی محسوس ہو رہی تھیں۔ فسوں خیز لمحات بڑھتے جا رہے تھے۔ محبت چاروں اور رقص کرنے میں محو تھی۔ ہواؤں میں میٹھے سروں کی گیت گنگنائے جا رہے تھے۔ میں خود اس کیفیت سے انجان پہلی بار اپنے محرم کا لمس محسوس کر رہی تھی۔ میں ارمان سے نفرت کی دعوے دار تھی، پھر بھی کیسا سکون تھا جو روح تک سرایت کرتا محسوس ہو رہا تھا۔ ابھی ارمان کوئی مزید پیش قدمی کرتے ماما کی آواز مجھے ہوش کی دنیا میں لائی تھی، جو دروازے پر ارمان کی آمد کا استفسار کر رہی تھی۔ میں نے دونوں ہاتھوں کا دباؤ دیتے ارمان کو خود سے بڑی مشکل سے دور کیا تھا۔ دل تھا کہ قابو میں نہیں آ رہا تھا۔ کب سوچا تھا بے مہر اتنا مہربان ہوگا؟ ان نوازشوں کی کہاں عادت تھی مجھے؟ یوں لگ رہا تھا جیسے ہر کوئی میرے چہرے پر چھائی اس سرخی کا راز جان جائے گا۔ ارمان آیا۔ کیا بچے کے لیے چائے کا انتظام کروں؟ ماما نے مجھے یوں کھڑے دیکھ فوری کہا تھا۔
میرے قدموں سے میں کچن کی طرف بڑھتی لارڈ گورنر کے لیے چائے بنانے لگی۔ ابھی چائے سرو کرنے ہی لگی تھی کہ چچا جان اور ایرم چچی کے ساتھ رہا بھی چلی آئی تھی۔ اچانک ان لوگوں کی آمد میرے لیے کسی انہونی کا سگنل تھا۔ میں چچا چچی کو سلام کرتے خوش دلی سے راہ سے ملی تھی۔ ارمان کی اکلوتی بہن ہونے کے ساتھ وہ گھر بھر کی لاڈلی تھی۔ میں سب کے لیے ناشتہ سرو کرتی خود پر جبھی نظروں کا ارتکاز محسوس ہو رہا تھا۔ چچی جان اوپر سے نیچے تک میرا معائنہ کرنے میں مصروف تھی۔ اس بار ان لوگوں نے 3 ماہ بعد چکر لگایا تھا۔ ارمان مزے سے چائے کی چسکیاں لیتے میری غیر ہوتی حالت دیکھ رہے تھے۔ آخر میرا خدشہ صحیح ثابت ہوا۔ چچا جان ماما سے رخصتی کی بات کرنے آئے تھے۔ وہ بھی اسی ہفتے یہ سنتے مجھے اپنے کانوں پر شک گزرا کہ کہیں میں نے کچھ غلط تو نہیں سن لیا۔ ارہا اور میں الگ روم میں بیٹھے باتوں میں مشغول تھے۔ جب اس نے سب کے آنے کا مقصد بتایا میرے لیے سب کڑے امتحان سے کم نہیں تھا۔ اماں رخصتی کے لیے اپنی رضامندی ظاہر کر کے اپنے فیصلے پر مہر لگا چکی تھیں۔ انہوں نے ایک بار بھی مجھ سے پوچھنے کی زحمت نہیں کی تھی۔ میرے اعصاب شل ہونے لگے تھے۔ ارمان کے ساتھ زندگی گزارنے کے خواب دیکھے تھے اور آج جب سب ہو رہا تھا تو دل میں ایک بے سکونی سی تھی، ایک گرہ سی ہم دونوں کے رشتے میں آ گئی تھی، جسے میں اور ارمان چاہتے تو بھی نہیں ختم کر سکتے تھے۔ یہ 7 دن کیسے گزرے کوئی خبر نہ ہوئی۔ آج میری رخصتی تھی، ایسی وداعی جس میں میرا دل ہر احساس سے خالی تھا، بس ماما سے بچڑنے کا غم ہلکان کر رہا تھا۔ تو اس رات کا سارا واقعہ کسی فلم کی طرح آنکھوں میں چل رہا تھا۔ اپنے کردار پر لوگوں کی باتیں، ترہم آمیز نظریں سب دل پر وار کر رہے تھے۔ ارمان شاہ کے نام کی رسوائی 2 سال میرا مقدر بنی رہی، اور اب سب ٹھیک تھا تو میں یہ سب قبول نہیں کرنا چاہتی تھی۔ جو گزر گیا تھا وہ دورانہ حماقت تھی، لیکن ارمان کو معاف کر کے آگے بڑھنا میرے لیے دوہری اذیت تھا۔ مجھے ہمیشہ دھتکارنے والا شخص کیسے یکدم میری محبت میں پاگل ہو سکتا ہے؟ یہی بات میری سمجھ سے باہر تھی۔ ارمان کیوں مجھے اپنے جانے کی وجہ نہیں بتا رہے تھے؟ آخر ایسا کیا ہوا تھا اس رات کو کہ انہیں سب چھوڑ کر جانا پڑا؟ میں جتنا سوچ رہی تھی شریانیں درد کرنے لگی تھیں۔ اس سب کا حل صرف ارمان کے پاس تھا، وہی میرے تمام سوالوں کا جواب دے سکتے تھے۔ مجھے رہا اور چچی جان دلہاپے کے لباس میں سجا کر ارمان کی ہر آسائش سے پر کمرے میں بٹھا کر جا چکی تھیں۔ آنے والے لمحات کا سوچتے ہتھیلیاں پسینے سے بھیگنے لگی تھیں۔ ارمان کے لیے میں اپنے دل میں پنپتے ہر جذبے کو بے دردی سے دفن کر چکی تھی۔ 2 سال کا عرصہ میری ہی محرم کی محبت میں مجھ سے چھین لیا گیا تھا۔ یہ کس دوراہے پر آ کھڑی ہوئی تھی جہاں سے واپسی ناممکن سی لگ رہی تھی۔ ابھی میں ان خیالات سے الجھ رہی تھی جب روم کا ڈور کھلتے خوشبوؤں سے رچا بسا ارمان شاہ کمرے میں داخل ہوا۔ محرون شیوانی میں اس کا وجاہت سے بھرپور مردانہ وجود دمک رہا تھا۔ بھوری آنکھوں میں آج ایسی چمک تھی جیسے دنیا فتح کر لی ہو۔ گھونگھٹ کی آڑ سے نظر آتے اس پرکشش چہرے کو دیکھتے میں نے نظریں جھکائی تھیں۔ اب یہی تلخ حقیقت تھی، ارمان مجھ پر ہر طرح کے اختیارات رکھتے ہیں، اس بات کو مجھے قبول کرنا تھا۔ ارمان چلتے ہوئے بیڈ پر میرے قریب آ بیٹھے۔ ہم دونوں میں فاصلہ تقریباً نہ ہونے کے برابر تھا۔ ان کی اتنی نزدیکی پر میں سانس تک روک چکی تھی۔ سرخ جوڑے میں میرا نازک سراپا کپکپاہٹ کا شکار ہوا تھا۔ میرا دل چاہتا اپنی 2 سالوں کی تمام تھکن کا حساب آج ہی بے باک کر دوں۔ جتنا میں تڑپا ہوں تمہیں پانے کے لیے، اپنے گلے لگانے کے لیے، اتنی ہی شدتوں سے تمہیں اپنی تکلیف دہ لمحوں کا احساس دلا سکوں۔ کچھ بولو گی نہیں زر؟ ارمان نے ہولے سے ہاتھ بڑھا کر گھونگھٹ الٹتے بارفتگی سے مجھے دیکھتے دل دھڑکاتے جملے ادا کیے تھے۔ میں کیا بول سکتی ہوں؟ مجرم کو سزا سنائے ارمان شاہ۔ یوں فرمائشیں کرتے اچھے نہیں لگ رہے۔ آپ آخر کو بیوی ہوں آپ کی، 2 سال پرانی ہی صحیح، انچاہی بھی تو ہوں۔ میرے لفظوں کی لڑکھڑاہٹ میرے اندر چل رہی خلفشار کی عکاسی کر رہے تھے۔ کتنا پتھر دل شخص تھا، آج بھی صرف اپنی خواہشات کی پرواہ تھی۔ میری تکلیف ان کے لیے بے معنی تھی۔ زرش ارمان شاہ، بہت سن لی تمہاری بکواس۔ میں اپنی زندگی کے خوبصورت لمحات تمہاری اس فضول انا کے چلتے برباد نہیں کر سکتا۔ بہتر یہی ہے دل سے اس رشتے کو قبول کرو، ورنہ میری ضد سے اچھے سے واقف ہو۔
ارمان کی آواز سرد تھی، آنکھوں میں قہر برپا تھا۔ میں ڈٹی رہی، مجھے مکمل سچ جاننے کا حق تھا۔ جب وہ سب جانتے بوجھتے مجھے اذیت دے کر جا سکتے تھے، کیا میں اتنی بھی اہمیت نہیں رکھتی کہ باس برس کر سکوں؟ مجھے ہمت سے اپنا مطالبہ ارمان کے سامنے رکھنا تھا۔ ارمان شاہ کو مجھ سے بہتر کوئی نہیں جانتا، مگر شاید آپ زرش رحمان کی سنگدلی سے واقف نہیں۔ اپنی پر آؤں تو پتھر کو موم کر دوں، اور ضد پر اڑ جاؤں تو موم کو پتھر میں بدلنے کا ہنر رکھتی ہوں۔ میں اس رشتے کو تب تک قبول نہیں کر سکتی جب تک آپ مجھے پوری حقیقت نہیں بتا دیتے۔ کیا پتہ کل کو پھر سے آپ کا دل بھر جائے اور صبح ہوتے ہی آپ غائب۔ ہاں ہاں ہاں، نہ بابا نہ، اب یہ رسک نہیں لے سکتی۔ میں نڈر انداز میں لفظوں کی مار مارتی اپنے دل میں پنپتے خدشے کو ارمان پر ظاہر کر گئی تھی۔ میں جاننے کو بےتاب تھی، پر ارمان کے چہرے پر چھلکتے تیش نے مجھے شدید کرب نے آن گھیرا۔ یعنی وہ اب بھی مجھے کچھ بتانا نہیں چاہتے تھے۔ ایسی کون سی مجبوری تھی جس نے ہم دونوں میں اتنے فاصلے پیدا کر دیے؟ میں تمہیں جواب دے رہی ہوں زرش، جب مجھے لگے گا صحیح وقت ہے میں خود تمہیں ہر بات سے آگاہ کر دوں گا، پر فی الحال ان ماضی کے پراذیت لمحوں کو فراموش کر دو۔ ہم ساتھ ہیں، پاس ہیں ایک دوسرے کے، کیا یہ کافی نہیں؟ ارمان دو ٹوک انداز میں مجھے سمجھاتے آخر میں بھاری آواز میں گواہ ہوئے۔ ان کی باتوں میں شامل پختگی نے مجھے خاموشی اختیار کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ آگے کنواں تھا، پیچھے کھائی، میرے پاس انکار کی کوئی گنجائش باقی نہیں تھی۔ ارمان شاہ اپنے ارادوں کا پکا تھا، میں تو پھر اس کی ملکیت تھی۔ کیسے وہ مجھ سے دستبرداری دے دیتا؟ کیا میں ارمان شاہ پر پھر سے یقین کر سکتی ہوں؟ میں بھیگی آنکھوں میں سوال یہ ارمان شاہ سے مخاطب ہوئی تھی۔ ارمان شاہ مر جائے گا، اس بار اپنی زر کا بھروسہ نہیں توڑے گا۔ میری زندگی آخر بار مجھے اپنے ہونے کا مان سونپ کر دیکھو۔ ارمان شاہ کا کہا ایک ایک لفظ مجھے اپنی سماعتوں میں غلطہ محسوس ہو رہا تھا۔ یوں لگ رہا تھا 2 سالوں سے سلگتے دل پر کسی نے ٹھنڈی پھوار برسا دی ہو۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ جو میں کرنے جا رہی ہوں وہ ٹھیک ہے یا نہیں، مگر اپنی طرف بڑھتا اپنے محرم کا ہاتھ میں نہیں ٹھکرا پائی تھی۔ شاید یہ نکاح کے چند بولوں کی طاقت تھی کہ مجھ جیسی اناپرست لڑکی کو جھکنے کو راضی ہو گئی تھی۔ میرے دل میں 100 طوفان ہلچل مچا رہے تھے، مگر باہر گہرا سکوت تھا۔ میں جاننا چاہتی تھی ارمان شاہ اپنے قول کے کتنے پکے ثابت ہوتے ہیں، کیسے پھر سے مجھے آباد کرتے ہیں۔ میں تو کب کی جینے کی امنگ ہار چکی تھی۔ یہ ماما تھی جن کی خاطر میں نے خود کو سنبھال لیا تھا، پر ارمان کی ذرا سی بے اعتنائی اس بار مجھے جان کنی کے عذاب میں مبتلا کر سکتی تھی۔ اسی لیے میں ٹھان چکی تھی ارمان کو اپنا بنا کر انہیں اسیری کے ذائقے سے روشناس کرانے کا محرم تھے۔ وہ میری ان کا حق جتاتا انداز مجھے اپنی سوچیں بدلنے کا اندیہ دے گیا تھا۔ میں ایسا کرنا تو نہیں چاہتی تھی، پر رب کی رضا سمجھ کر اس رشتے کو منظوری دے دی تھی، تاکہ کل کو دل میں کوئی ملال باقی نہ رہے کہ ارمان کو ایک موقع دیا ہوتا تو شاید حالات مختلف ہوتے۔ اپنے شوہر کی طرح میں بعد میں پچھتانا نہیں چاہتی تھی۔ جو گزر گیا تھا اس پر صبر کر کے آگے بڑھنا تھا۔ میں نے محبت کو اپنا لیا تھا۔ نرمی سے اپنا نازک ہاتھ ارمان کے چوڑے مضبوط ہاتھ پر رکھتے اس رشتے کو دوسرا موقع دیا تھا۔ ارمان نے مان بھرا بوسہ میری پیشانی پر دیا تھا۔ کیا نہیں تھا اس لمس میں؟ محبت، چاہت، عقیدت۔ میں بے ساختگی میں آنکھیں موند گئی۔ ایک خوبصورت رات اپنے اختتام کو پہنچی تھی۔ میں زرش رحمان آج صحیح معنوں میں ارمان شاہ کی بیوی بن چکی تھی۔ ارمان نے بہت محبت سے اپنے حقوق کا تقاضا کیا تھا، جس پر میں چاہ کر بھی انکار نہ کر پائی۔ مجھے ارمان کی سنگت میں سب کچھ اچھا لگنے لگا تھا، اپنا آپ مکمل سا لگ رہا تھا۔ ارمان کی قربت کے رنگ چہرے پر کوسے خزاں بکھیر رہے تھے۔ ارمان کی میری تمام شکایات دور کرنے کی خاطر شادی کے لیے 1 مہینے بعد ہی مجھے ترکی لے آئے تھے۔ یہاں ان کی میٹنگ تھی اور ساتھ ارمان صاحب کا مجھے ترکی گھمانے کا پورا پلان تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ انہوں نے اتنی جلدی کیسے میری دستاویزات بنوائے۔ 1 ہی ہفتے میں ہم ترکی کی فلائٹ لے چکے تھے۔ 4 گھنٹوں کے سفر کے بعد ہم دونوں میاں بیوی نے ترکی کی خوبصورت سرزمین پر قدم رکھا۔ مجھے لگا جیسے دلکشی کی الگ دنیا تھی۔ میں مبہوت سی چاروں طرف دیکھ رہی تھی۔ سب کچھ
بے انتہا دل فریب تھا۔ ارمان میرا ہاتھ تھامے ایئرپورٹ سے باہر چلے آئے تھے، جہاں گاڑی پہلے سے ہی ہمارا انتظار کر رہی تھی۔ ارمان کے ساتھ میرا یہ پہلا سفر تھا جسے لے کر میں بہت زیادہ ایکسائٹیڈ تھی۔ میرے لیے یہ احساس ہی دل کو لبھانے کے لیے کافی تھا کہ میرا ہم سفر میرے ساتھ ہے، جس کی چاہت میری ہر سانس مجھ سے دگا کرنے کو تیار رہتی ہے۔ ارمان مجھے گاڑی کی بیک سیٹ پر بٹھاتے خود بھی ساتھ بیٹھے تھے، پر ایک بات جو ترکی پہنچتے میں نے نوٹ کی تھی وہ ارمان کے چہرے پر چھائی سنجیدگی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اچانک انہیں ہو کیا گیا ہے۔ وہ تو کافی خوش تھے اور یہ معاملہ بھی جلدی حل ہو گیا۔ میں اور ارمان ان کے فلیٹ پہنچے تو ڈور پہلے سے کھلا تھا۔ جہاں تک مجھے ارمان نے بتایا تھا یہاں صرف وہ اکیلے رہتے تھے، تو ڈور اوپن کیوں تھا؟ جو ہی میں نے اندر قدم رکھا، سامنے کاؤچ پر بیٹھی کم عمر حسینہ کو دیکھ کر مجھے ہوا اپنے گرد تنگ ہوتی محسوس ہوئی۔ یوں لگا جیسے کسی نے موت کا پروانہ دے دیا ہو۔ کون تھی یہ لڑکیوں یہاں میرے شوہر کے فلیٹ میں؟ اس کی موجودگی کا کیا مقصد تھا؟ جس چیز نے مجھے سب سے زیادہ رنج میں مبتلا کیا تھا وہ اس کم عمر حسینہ کی حالت تھی۔ وہ حاملہ تھی اور اپنی خودی سی شرٹ ٹراؤزر میں کوئی گڑیا ہی معلوم ہو رہی تھی۔ میرا دل گھبرا رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ ہم دونوں میاں بیوی کچھ بولتے جو وہ لڑکی زور سے میرے گلے آ لگی اور مجھے خوش آمدید کہا۔ میں اسٹل اپنی جگہ کھڑی تھی۔ ارمان بھی اس لڑکی کو محبت سے ملے سے سینے سے لگایا۔ یہ منظر میری آنکھیں بڑے ضبط سے دیکھ رہی تھی۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب برا خواب ہے یا ڈراؤنی حقیقت سے واسطہ پڑ چکا ہے۔ کہ بھی تھا دل کو چیرنے کو کافی تھا۔ میرے لب بولنے کی چاہ میں پھڑپڑائے تھے کہ ارمان کی نظر مجھ پر پڑی۔ انہوں نے جلدی سے روزی نامی لڑکی کو خود سے دور کیا اور میری طرف بڑھے۔ اس سے پہلے کہ وہ مجھ تک پہنچ پاتے میں سامنے نظر آتے روم میں خود کو لاک کر گئی۔ ابھی تو میں نے چند خوشیاں سمیٹی تھیں۔ ابھی تو پچھلے دوروں کا مداوع بھی نہیں ہو پایا تھا کہ اتنی جلدی میرا آشیانہ بکھرنے کو تھا۔ اس رشتے کا شاید کوئی وجود تھا ہی نہیں۔ میں ہی پاگل تھی جو پتھر کو سونا سمجھ بیٹھی۔ کمرے میں آ کر میں زاروں کے تار رونے لگی۔ کیا قصور تھا میرا؟ ہر بار سزا میرے حصے میں کیوں لکھی گئی تھی؟ میرے روتے روتے نہ جانی کس وقت آنکھ لگ گئی پتہ نہ چلا۔ بھوک کے چلتے آدھی رات کو مندی مندی آنکھیں کھول کر دیکھا تو ستمگر بیڈ پر ہی موجود نہیں تھا۔ دل میں ایک ٹیس سی اٹھی تھی۔ اب وہ لڑکی جو مل گئی تھی، میرا ساتھ کیوں اچھا لگتا؟ میں یہاں سے جلد از جلد نکلنا چاہتی تھی کیونکہ اب میرا کوئی کام نہیں تھا۔ جو نصیب کی سیاہی میرے ماتھے پر لکھ دی گئی تھی اسے کوئی مٹا نہیں سکتا تھا۔ میں ارمان شاہ کی خاطر کیا سے کیا بن گئی تھی، پر ان کے لہو میں ہی بے وفائی شامل تھی۔ کیسے وفا کی امید لگا کے بیٹھی تھی۔ محبت رائے گاہ ٹھہری تھی، دل بے ہما کا گھر بن گیا تھا۔ دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر میں کچن کی طرف چلی آئی۔ پورا فلیٹ سناٹوں کی زد میں تھا۔ ابھی میں کچن کی جانب بڑھی کہ اپنی پشت میں ارمان شاہ کی آواز سنائی دی۔ زر کیا مجھے اپنی صفائی میں بولنے کا ایک موقع نہیں دو گی؟ ارمان نے پیچھے سے مجھے اپنے حصار میں لیتے عجب بہک کے انداز میں کہا تھا۔ وہ تھوڑی میرے کندھے پر رکھے میرے بالوں کی مہک میں گہرے سانس بھر رہے تھے۔ میں چٹکے سے ان کا حصار توڑتی دور جا کر کھڑی ہوئی۔ صفائی ان سے مانگی جاتی ہے جہاں شک کی گنجائش ہو۔ شاہ صاحب، آپ تو بذات خود ثبوت اول ہیں۔ آپ کے اتوار و انداز کسی غیر محرم کے گلے لگنا، بیوی کو فراموش کرنا، کیا یہ سب کافی نہیں آپ کے راز سے پردہ اٹھانے کے لیے؟ رو رو کر حلق خشک ہو گیا تھا۔ اب تو آواز بھی دھیمی ہو چکی تھی۔ پر ارمان کو آئینہ دکھانا ضروری تھا۔ جو وہ کر رہے تھے مجھے قبول نہیں تھا۔ اب تک جتنی قربانیاں میں نے دینی تھیں میں دے چکی تھی۔ اب ارمان کی فریبی باتوں کا جال میرے ارادوں کو کمزور نہیں بنا سکتا تھا۔ وہ شخص ماہر تھے اپنے کھیل میں، مجھے پیادے کی طرح استعمال کر رہے تھے۔ میرا حق میرے ہی سامنے کسی اور پر جتایا جا رہا تھا۔ کیا یہی میری قدر تھی ان کی نظر میں؟ اب تو سینے میں گھٹن بھی بڑھنے لگی تھی۔ تم میری بیوی ہو، تمہیں اعتبار ہونا چاہیے مجھ پر زر شاہ۔ ارمان کی اونچی آواز تھی کہ روزی بھی نیندوں میں اپنے کمرے سے باہر نکل آئی تھی۔ بہت جلد بتا دیا مجھے، بیوی ہوں آپ کی، تو یہ لڑکی کون ہے جسے آپ تنہا یوں اپنی غیر موجودگی میں اپنے فلیٹ میں رکھے ہوئے ہیں؟ وہ بھی تب جب وہ ماں بننے والی ہے۔ بیوی ہوں نا میں، تو بتائیں کون ہے یہ؟ رکھیل ہے آپ کی یا من بھر گیا تھا اس سے جو اس کی جگہ مجھے اپنی
اس سے پہلے کہ میں اپنی بات مکمل کرتی، ارمان کا بھاری ہاتھ میرے چہرے پر پڑا تھا۔ پورے لاؤنج میں خاموشی چھا گئی تھی۔ مجھے نفرت ہو رہی ہے خود سے کہ کیوں تم جیسی خود غرض لڑکی سے محبت کر بیٹھا۔ بنا سوچے سمجھے کیسے اس طرح کے الفاظ استعمال کر سکتی ہو؟ جانتی کیا ہو روزی کے بارے میں؟ ارمان نے بھی اپنے دل کی بھراس نکالی تھی، یوں لگ رہا تھا جیسے وہ بہت مشکل سے اپنے آپ پر ضبط کر رہے ہوں۔ مجھے تو ہوش نہیں تھا، میں بس خالی خالی نگاہوں سے ارمان کو دیکھ رہی تھی۔ کیا واقعی ان کو میری باتیں اس قدر بری لگیں کہ مجھ پر ہاتھ اٹھا بیٹھے؟ ٹھیک کہا آپ نے، خود غرض ہوں میں، اسی لیے آج سے بلکہ ابھی سے یہ خود غرض لڑکی آپ کی زندگی میں نہیں رہے گی۔ طلاق کے کاغذات گھر بھیج دیجیے گا، شکریہ اس تحفے کے لیے۔ میں جی کڑا کر کے اپنا آپ ارمان سے الگ کرنے کو تیار ہو گئی تھی، ساتھ جو میرے گال پر ان کی دی سوغات کا شکریہ بھی ادا کر چکی تھی۔ دل بھر بھر کے آ رہا تھا، آج میں پھر سے تہی داماں تھی کہ کچھ نہیں بچا تھا۔ پاس دل چاہا سب کو چیخ کر بتاؤں کہ زرش رحمان سیاہ وقت میں ہے۔ میں ارمان کے پاس سے گزرتے ایک لمحے کو روزی کے پاس جا رکی، جو روتے ہوئے سر جھکائے کھڑی تھی۔ مجھے ترس آ رہا تھا اس پر بھی جو میری طرح اس شخص کے لیے اپنا سب دان کر چکی تھی۔ جو میرا نہ ہو سکا وہ کسی اور کا ہو کر میرا ہوا، اس سے بہتر میں مر جانا سمجھتی تھی۔ میں اپنے آنسو صاف کرتی جلدی سے روم میں آ کر سامان پیک کرنے لگی۔ رکنے کا جواز ہی نہیں بچا تھا۔ تو میری اجازت کے بغیر یہاں سے کہیں نہیں جا سکتی زر؟ ارمان میرے ہاتھ سے سامان کھینچ کر غصے سے بولے تھے، ان کا انداز جارحانہ تھا۔ جب آپ میری اجازت کے بغیر سب کچھ کر سکتے ہیں تو میں بھی آپ کی اجازت کی محتاج نہیں۔ میری تلخ کلامی ارمان کو کوئلوں پر گھسیٹ چکی تھی۔ بہت شوق ہے نا تمہیں مجھ سے الجھنے کا، تو آج صحیح سے میری سانسوں سے الجھو، پتہ چلے تم واقعی میرے مقابل ہو۔ ارمان جھٹکے سے مجھے اپنے قریب کرتے سرگوشانہ لہجے میں بولے تھے۔ میں جھٹپٹا کر اپنا آپ چھڑانے لگی پر ارمان کی گرفت میری کمر پر سخت تھی۔ مزاحمت کرتے اب میں تھک چکی تھی۔ جب کچھ فائدہ نہ ہوا تو اپنی بے بسی پر جی کھول کر رونے لگی۔ ارمان شاہ میرے وجود کو تسخیر کرنا چاہتا تھا اور بڑی رغبت سے کر رہا تھا۔ ان کے لمس کی شدت مجھے کانٹوں کی مانند چبھ رہی تھی۔ ہر جائی پہ بڑا گہرا وار کر گیا تھا، جسے پج پانا مجھ جیسی نازک اندام لڑکی کے بس کی بات بالکل نہیں تھی۔ میں ٹوٹ کر ارمان شاہ کی باہوں میں بکھری تھی۔ ملن کی یہ رات کافی طویل ہو گئی تھی۔ ارمان شاہ مجھے اپنے بازوؤں کے حلقے سے آزاد کرنے کو تیار نہ تھے، الٹا جتنا میں دور ہونے کی کوشش کرتی ان کی گرفت میں سختی آنے لگتی تھی۔ اپنی کوششیں ترک کر کے زبردستی آنکھیں موندے نیند کی آغوش میں جا پہنچی۔ اگلی صبح کافی دیر سے ہوئی، باہر سے کچھ آوازیں سنائی دے رہی تھیں، مگر میرا ذہن ابھی تک مکمل طور پر بیدار نہیں ہوا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں باہر جا کر دیکھتی، ارمان کی آواز میرے کانوں میں پڑی۔ روزی، تم کیوں ان سب باتوں کی فکر کرتی ہو؟ میں ہوں نا، میں دوں گا اس بچے کو اپنا نام۔ میں ہوں اس بچے کا باپ، کسی کی مجال نہیں تمہیں کچھ کہے، اور زر کی فکر تم مت کرو۔ وہ غصے کے عالم میں تھی، اس لیے وہ سب باتیں بول گئی۔ ارمان کا کہا ہر حرف میری تابوت میں کیل کا کام کر رہا تھا، تو میرا اندازہ واقعی صحیح تھا۔ روزی کے پیٹ میں پلنے والا بچہ میرے ہی شوہر نامدار کا تھا۔ میں لڑکھڑا کر بیڈ پر جا گری تھی، اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ دوپٹہ اوڑھتے میں باہر چلی آئی تھی، لبوں پر خاموشی کا قفل تھا۔ میں نے اپنے لیے ناشتہ بنایا اور واپس روم میں آ گئی۔ ترکی میں دن سے رات کب ہوتی پتہ ہی نہ چلتا۔ میں بس ایک کمرے تک ہی محدود ہو کر رہ گئی تھی۔ ماما سے کبھی کبھار بات ہو جاتی تھی، پر انہیں ارمان کے بارے میں کچھ بھی بتانے کی ہمت نہ تھی۔ ان کا بھرم توڑنا نہیں چاہتی تھی، اس لیے جھوٹی مسکان چہرے پر سجاتے اپنے درد کو چھپانے کا بہانہ ڈھونڈ لیا تھا۔ مجھے ارمان کی کوئی خبر نہ تھی، وہ کب آ رہے ہیں کب جا رہے ہیں۔ بس کچھ دن سے وہ روزی کو اپنے ساتھ لے جانے لگے تھے۔ اس کا لاسٹ منتھ تھا، شاید اسپتال کے لیے، مگر مجھے کسی سے کوئی غرض نہ تھی۔ زندگی بے رنگ سی ہو گئی تھی۔ میں ایسی راہوں کی مسافر ہو چلی تھی جن کی کوئی منزل نہ تھی۔ رات کا وقت تھا جب ارمان گھبراتے ہوئے فلیٹ میں آئے اور مجھے جگایا۔ میری کچھ دیر پہلے ہی آنکھ لگی تھی، اچانک کسی کے جگانے پر کھلی سامنے ہی
ارمان وائٹ شرٹ پر بلیک پینٹ پہنے رف سے ہولیے میں کافی پریشان لگ رہے تھے۔ میرا دل ہول اٹھا کہ سب خیریت ہو۔ ذرا جلدی اٹھے، ہمیں اسی وقت ہاسپٹل جانا ہوگا۔ ارمان مجھے کھڑا کرتے تیزی سے کبٹ کی طرف بڑھتے بولے تھے۔ میں حواس باختہ سے ان کی بات سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ہاسپٹل؟ مگر کیوں؟ کون ہے ہاسپٹل میں؟ بتائیں مجھے ارمان۔ میں نے ان کی گھبراہٹ دیکھتے استفسار کیا تھا۔ میرا تو اپنا دل بند ہونے کو تھا۔ زر سوال مت کرو، روزی کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، اسے ڈاکٹرز نے ایڈمٹ کر لیا ہے، ہمیں اس کے پاس جانا ہوگا، اسے ضرورت ہے ہماری۔ ارمان کی کئی بات مجھے بھی دھڑکا لگا گئی۔ میں سب گلے شکوے بھول کے انسانیت کے ناطے جلدی سے چادر اوڑھتی ارمان کے ساتھ ہاسپٹل آ گئی تھی۔ ڈاکٹرز روزی کو ڈیلیوری روم میں لے جا چکے تھے۔ ارمان راہداری میں چکر لگاتے کافی پریشان تھے۔ میں بھی دل سے روزی اور اس کے بچے کے لیے دعا گو تھی۔ میرے ساتھ جو ہوا اس میں روزی یا اس کے بچے کا کوئی قصور نہ تھا۔ میں نے تو کبھی بددعا بھی نہ دی تھی، سب نصیب کا لکھا مان کر خاموش ہو گئی تھی۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ وہاں کی ڈاکٹر نے ہم دونوں کو اپنے پرائیویٹ روم میں بلایا۔ دیکھیے مسٹر ارمان، ہم نے آپ کی مسز کی کنڈیشن آپ کو بتا دی تھی۔ ان کا کینسر لاسٹ اسٹیج پر تھا اور ڈلیوری بھی نارمل نہیں ہے۔ ہم ماں کی زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں دے سکتے۔ بچے کے لیے بھی ابھی آپ دعا کریں۔ آپ کی مسز کی باڈی رسپانس نہیں کر رہی ہے۔ ڈاکٹر پیشہ ورانہ انداز میں اپنی بات کہہ کر جا چکی تھی۔ پیچھے ہم دونوں سکتے کے عالم میں جہاں کے تہاں رہ گئے۔ روزی کو کینسر تھا، اس کے پاس جینے کے لیے وقت نہیں تھا۔ جھیل سی آنکھیں جل تھل ہوئی تھیں، دل میں درد کا طوفان اٹھا تھا۔ روزی کے آگے اپنی تکالیف بہت چھوٹی لگ رہی تھی۔ میں نے کیا کچھ نہ کہا تھا اسے، اور بدلے میں اس نے کبھی اف تک نہ کی تھی۔ کتنی صابر تھی وہ، اور میں اس کے سامنے خود کو بہت چھوٹا محسوس کر رہی تھی۔ میں نے اپنے آپ کو سنبھالتے ارمان کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ وہ اکیلے کب سے روزی کے لیے جنگ لڑ رہے تھے، میں ان کی کیفیت سمجھ سکتی تھی۔ روزی سے میرا کوئی تعلق نہیں تھا زر، وہ 18 سالہ معصوم مجھے بدحال حالت میں ملی، میرے ہی فلیٹ پر، میری ہی جگہ۔ یار نے اس کی زندگی تباہ کر دی۔ روزی ایک کرسچن فیملی سے بلونگ کرتی ہے۔ اس کی ماں ایک رنگین مزاج عورت تھی، جبکہ باپ دوسری شادی کر چکا تھا۔ روزی ان دونوں سے الگ ہمارے فلیٹ کے سامنے رہتی تھی۔ ارم سے اس کی ملاقات 2 سال پہلے ہمارے نکاح والے دن سے پہلے ہوئی۔ ارم نے اسے استعمال کیا اور دھتکار دیا۔ جب میرے پاس کال آئی تو روزی اجڑی حالت میں میرے ہی فلیٹ کے روم میں بے آبرو پڑی تھی۔ میں نے روزی کی بچپن کی دوست مرینا کو حالات سے آگاہ کیا اور اس رات یہاں چلا آیا۔ روزی کو دیکھنے وہ پاگل ہو چکی تھی۔ چھوٹی عمر میں گہرا روگ لگا تھا۔ مجھے وہ بہنوں کی طرح عزیز تھی، پر دنیا میں بدنام کرنا چاہتی تھی، اسی لیے میں نے روزی کا اور اپنا ایک جھوٹا نکاح نامہ بنوایا تاکہ لوگوں کی زبانیں بند ہو سکیں۔ اس دوران میں ارحم کو ہر جگہ ڈھونڈ رہا تھا کہ کہیں وہ مجھے مل جائے اور میں اس لڑکی کے ہر زخم کا حساب سود سمیت لے سکوں۔ اور جب 1 سال بعد ارحم ملا تو اس کی حالت ایسی نہ تھی کہ اسے کوئی سزا دیتا۔ ایک ایکسیڈنٹ میں ارحم اپنی دونوں ٹانگیں کھو چکا تھا۔ جس غرور میں اس نے ایک معصوم کی زندگی برباد کی تھی، وہی غرور اسے لے ڈوبا۔ ارحم دوبارہ باپ بننے کی صلاحیت سے محروم ہو چکا تھا۔ روزی ہر رات اپنے ساتھ ہوئے حادثے کو یاد کرتے ڈپریشن میں چلی گئی تھی۔ جب مجھے پتہ چلا کہ وہ ماں بننے والی ہے، میں سوچنے کی صلاحیت کھو چکا تھا، اس لیے مجھے ایک ہی راستہ نظر آیا۔ روزی کا خیال مجھے خود رکھنا تھا۔ اب وہ اکیلی نہیں تھی، اس کے ساتھ ایک اور جان جڑ چکی تھی۔ روزی کو جب سے اپنے ماں بننے کی خبر ملی تھی، وہ اور پاگلوں جیسا بیہیو کر رہی تھی۔ میں نے ڈاکٹر سے رجوع کیا تو معلوم ہوا روزی بلڈ کینسر جیسے مرض میں مبتلا ہے، جس کی مدت بہت زیادہ گزر چکی ہے۔ شدید ٹینشن کی وجہ سے دماغ میں لوتھڑا بن گیا ہے، جو ماں اور بچے دونوں کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ میں اسے ہر ٹینشن سے دور رکھنا چاہتا تھا، تبھی تمہارا گنہگار بن بیٹھا۔ میں جانتا ہوں میں نے ناانصافی کی ہے تمہارے ساتھ، مگر روزی کی زندگی کا سوال تھا۔ تم دعا کرو نا زر، وہ ٹھیک نہیں ہے، اس نے بہت سہا ہے، وہ زندگی اور موت کے بیچ جھول رہی ہے۔ میں اس کے بچے کو کیا جواب دوں گا؟ ارمان کے منہ سے ساری حقیقت سن کر میرا پورا وجود ساکت ہو گیا تھا۔ دنیا لٹنا کسے کہتے ہیں، کوئی روزی سے پوچھتا۔ آج میں خود کو زمین میں گرتا محسوس کر رہی تھی۔ وہ معصوم تو خود دنیا کے حیوان کی ستائی ہوئی تھی، اوپر سے میں نے بھی اسے تکلیف دینے میں کسر نہ چھوڑی۔
میں بہت چھوٹا محسوس کر رہی تھی خود کو۔ ارمان ہاتھوں پر چہرہ ٹکائے پھوٹ پھوٹ کر رو دیے تھے۔ میں ریزہ ریزہ ہو کر بکھر رہی تھی۔ میرا روم روم روزی اور اس کے بچے کے لیے دعا گو تھا۔ ہمیں بیٹھے کچھ ہی ٹائم گزرا تھا جب ICU میں ہلچل مچ گئی۔ ہر طرف افراتفری کا عالم تھا۔ ارمان اور میں جلدی سے باہر بھاگے، شیشے کے اس پار دیکھنے لگے جہاں روزی کو وینٹیلیٹر پر ڈالا گیا تھا۔ اس کا وجود جھٹکے کھا رہا تھا، آنسو بہتے گردن میں جذب ہو رہے تھے۔ اس کی تکلیف پر میری سسکیاں گونج اٹھی تھیں۔ چند لمحے سے عذاب میں مبتلا رہنے کے بعد وہ زندگی سے رہائی حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ اپنے ہر غم سے آج آزاد ہو گئی تھی۔ روزی نے ایک خوبصورت بیٹے کو جنم دیا تھا جسے ارمان کو سونپ کر وہ ہمیشہ کے لیے پرسکون نیند سو چکی تھی۔ میرے لیے یہ کسی دھچکے سے کم نہ تھا۔ میں وہیں دھارے مار مار کر رونے لگی۔ روزی کی اذیت ناک موت، اس کے ماضی، سب مجھے اندر ہی اندر رلا رہے تھے۔ ایسے میں ارمان نے ہمت کرتے مجھے اپنے ساتھ لگایا اور حوصلہ دیا۔ ارمان، یہ سب کیا ہو گیا؟ میں نے کبھی ایسا نہیں چاہا تھا۔ میں کیسے خود کو معاف کروں گی؟ میں روتے میں ارمان کے سینے سے لگی اپنا غم خلط کر رہی تھی جب بچے کے رونے کی آواز پر ہم ہوش میں آئے۔ نرس نے بچہ میری گود میں دیا تو میں اسے سینے میں بھینچے پاگلوں کی طرح رونے لگی۔ وہ بچہ ہو بہو روزی کی کاپی تھا۔ وہ چھوٹی سی معصوم لڑکی سب کی زندگیوں میں حسین باپ بن کر رہ گئی تھی۔ ارمان اپنے کیے کی معافی مانگ چکے تھے۔ میں بھی اس بچے کو اپنی اولاد کی طرح رکھنے لگی تھی۔ کاشان میری پہلی اولاد تھا جس نے مجھے ماں بننے کا سکھ دیا تھا۔ ہم دونوں کی زندگی میں خوشیاں لوٹ آئی تھیں، پر کہیں نہ کہیں روزی کا ملال آج بھی میرے دل میں تازہ زخم تھا جو وقت کے ساتھ ہی بڑھنا تھا۔